میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیمبراں خلاصہ کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی جمعہ کی حاضری قبول فرمائے۔ دوستان محترم، سفر کا مبارک مہینہ جاری ہے اور یہ سفر کا مہینہ اس کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہے۔ جہاں خیبر کی جنگ اس مہینے میں ہوئی، جنگ موتا اسی مہینے میں ہوئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا اسی مہینے میں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور مولا علی کی جو نکاح کی تقریب ہوئی وہ بھی اسی مہینے کی 3 تاریخ کو ہوئی۔ اسی کے ساتھ اگر آگے چلیں، لاہور کی سرزمین پر ایک چمکتا دمکتا جس کی وجہ سے آج لاہور قائم ہے، جس کی وجہ سے آج لاہور روشن ہے، جس کی وجہ سے آج لاہور آباد ہے، وہ سرزمین لاہور جس کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس موصوف کا نام حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے کے اندر۔ تو اس نسبت سے آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، ولیوں کی نشانی کیا ہے اور ان کی کرامات کیا ہوتی ہیں، اور ان کی کرامات پر یقین کرنے والے کو اجر کیا ملتا ہے اور انکار کرنے والے کو سزا کیا ملتی ہے۔ آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ اللہ کے ولی کہتے کسے ہیں۔ اللہ کا ولی بولیے کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ سورہ یونس اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، لوگوں خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ کیا ہے معنی بولیے؟ اللہ کے جو قریب ہے، جو اللہ کا دوست ہے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ اس طرح امام صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں، جنازہ پڑھانے سے پہلے وہ سوال کرتے ہیں اس میت کا ولی کون ہے، میت کا ولی کون ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس میت کا قریبی کون ہے، میت کا قریبی کون ہے، تاکہ وہ سامنے آئے۔ اور اسی طرح پتہ چلا کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کا دوست ہو، اللہ کے قریب ہو۔ تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ، ولی ہے واحد، اولیاء ہے جمع۔ ولی واحد کا صیغہ ہے اور اولیاء جمع کا صیغہ ہے، تو لہٰذا جب ولیوں کو جمع کیا گیا تو اولیاء کی جماعت بن گئی۔ تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا، کہا الا ان اولیاء اللہ، لوگوں خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی حزن ہے۔
حزن کسے کہتے ہیں؟ خوف انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے اور حزن دوسروں کی جان کا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی ہیں ان کو نہ ہی اپنی جان کا کوئی خوف ہے، اور جو ان کے ساتھ جن کی نسبت ہو گئی، جن کا تعلق میرے ولیوں کے ساتھ ہو گیا، ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ لہٰذا وہ خود بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں، اور جنہوں نے میرے ان ولیوں کی اتباع کی، ان سے محبت کی، ان کی نسبت اختیار کر لی، ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب آئیے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث پاک میں کیا ان کا ذکر ہے؟ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور روایت کرنے والے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو نہ نبی ہیں، جو نہ شہید ہیں، جو نہ صحابی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن نبی بھی ان پر فخر کریں گے، نبی بھی ان پر فخر کریں گے۔ نبیوں کا درجہ کوئی عام ہے؟ نبوت کا وہ درجہ کہ اللہ جسے چاہے نبوت دے دے۔ انسان سب کچھ بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا، لیکن قیامت کے دن نبی بھی جن کا درجہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے نبی ہو کر بھی ان لوگوں پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، کہ جب ان کا مقام دیکھا جائے گا کہ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان کی کرسیاں لگی ہوں گی، وہ بے غم ہو کر وہاں پر بیٹھے ہوں گے، تو اللہ کے نبی بھی دیکھ رہے ہوں گے، شہید بھی دیکھ رہے ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں کی نگاہ ان لوگوں کی طرف ہوگی، تو سارے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے حضور نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے ولی کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ قرآن نے بھی یہی بتایا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے وہ ولی جن کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اور حدیث میں بھی جب صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہے جن پر نبی بھی فخر کر رہے ہیں، شہید بھی فخر کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ پھر حضور سے پوچھا کہ حضور بتائیں ان کی نشانی کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ اب سنیے کتنی خوبصورت بات میرے آقا نے فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھو گے، ان کی زیارت کرو گے، دیکھو گے ان کے چہرے کو مگر تمہیں اللہ کی یاد آ جایا کرے گی۔ دیکھو گے ان کو مگر یاد کس کی؟ اللہ کی۔ تو یہ نشانی آپ یاد رکھیں۔ ہر کسی ایرے غیرے کو تسبیح پکڑنے والے کو، کرامتیں دکھانے والے کو ولی نہ مانا کریں۔ یہ ولایت کی نشانی ہے، ولایت کی یہ نشانی ہے جو حدیث میں آئی کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، تمہیں اللہ کا ذکر کرنا یاد آ جائے، آخرت کی یاد آ جائے۔ جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تمہارا دل کرے میں ان کو تکتا رہوں، ان کی زیارت کرتا رہوں اور ان کو دیکھتا رہوں، اور یہ دیکھ کر کہوں گا کہ اے باری تعالیٰ کہ کتنا خوبصورت چہرہ تو نے بنایا ہے، اور یہ وہ چہرہ کہ دنیا کے اندر رہ کر بھی یہ ہر وقت مسکراتا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر کوئی غمگینی نہیں، اس کے چہرے کے اوپر کوئی افسوس کا اظہار نہیں، یہ بے غم ہو کر دنیا میں جا رہا ہے اور قیامت کے دن بھی بے غم ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا ضمیر پختہ ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی دولت ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہے تو تقوی کے ساتھ گزاری ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنے کے بعد جب آپ اگلی آیت پڑھیں گے سورہ یونس میں، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ میرے ولی کہ جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ ان کی نشانی اللہ نے دو طرح کی بیان کی۔ کتنی؟ سارے بولیے، دو نشانی۔ پہلی نشانی فرمایا کہ الذین آمنوا،
پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے. وہ کیا ہوں گے بولیے؟ ایمان والے. ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے دوستو، بہت بڑی دولت. ایک شخص کے جس کے پاس سب کچھ ہے، کوٹھیاں ہیں، جائیداد ہے، بنگلے ہیں، لیکن دل میں اگر ایمان کی دولت نہیں تو وہ کائنات کا سب سے غریب ترین آدمی ہے. دوسری طرف ایمان ہے اور رہتا کوٹھیاں میں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں، کھانے کے لیے نانے جبی نہیں، ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے تو وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے. اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو اور مجھے جو سب سے بڑی دولت دی ہے وہ کیا ہے بولیے؟ ایمان کی دولت. آج اس دور کے اندر ایسے لوگ بھی آ گئے چائے کی پیالی کے بدلے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. ان کو ایمان کی قدر پتہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، بڑے بڑے نبی ہو کر اس امت میں آنے کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کا امتی بنا دیا جائے، لیکن اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کیا ہے. ہمارے والد صاحب مسجد سے جا کر مولوی صاحب کو بلا کے لائے، انہوں نے کان میں اذان پڑھی، مبارک دی، کہا تجھے مبارک ہو کہ تو حضور کا غلام بن کر آ گیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں نام تو پیدر آموختم، یا رسول اللہ آپ کا نام تو میں نے اپنے والد سے سنا ہے. تو یہ کتنا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے بغیر درخواست کیے ہمیں ہمارے دل کے اندر دولت ایمان عطا کر دی ہے. ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں، ولی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ ولایت کی سب سے پہلی نشانی وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بغیر کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا. یہ پہلی نشانی. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگی تقوی کے ساتھ گزری ہوگی. تقوی، متقی. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. سورۃ حجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کی دولت ہوا کرتی ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا تم کبھی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے ہو؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا جب کانٹوں والی جھاڑیوں میں سے گزرتے ہو تمہارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حضور ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتے ہیں کہیں ہمارے کپڑے کانٹوں میں نہ آ جائیں. حضور نے فرمایا یہی مثال تقوی کی ہے. دنیا میں سے اس طرح سے گزرو کہ کہیں کوئی گناہ تمہارے دامن کے ساتھ نہ لگ جائے اور تم آرام کے ساتھ زندگی کو گزار لو. اور یہی تقوی ہے. فرمایا ایمان ہوگا جس کے دل کے اندر، اور جو تقوی دل کے اندر رکھے گا یعنی گناہ اس کے قریب بھی نہ آئے، فرمایا وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. یہ میں نے ولایت کی ایک آپ کے سامنے مختصر سی تعریف رکھ دی. اب یہ ہم نے اس کے سانچے میں ولایت کو دیکھنا ہے کہ ولی کون ہے. اب یہ قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا اور حدیث مصطفیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ولی صرف وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی دولت، تقوی کی دولت، اور جس کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے. حضرت داتا علی حجویری کی مارکت الارا کتاب کشف المحجوب، اس کے اندر آپ نے بہت پیاری بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں شیخ علی الخواس اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک عیسائی آ گیا. اس نے آ کر یہ نہیں بتایا کہ میں عیسائی ہوں، آ کر کہنے لگا حضرت میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے آنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن آپ فرمانے لگے مجھے تم سے کفر کی بدبو آ رہی ہے. کس کی؟ کفر کی. کہا حضرت میں چونکہ عیسائی ہوں ایمان تو ہے نہیں میرے پاس. کہا اسی بات سے تو کفر کی بو آ رہی ہے، لہذا تو یہاں سے چلا جا. کہا حضرت ایسا نہ کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. آپ نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے، نہیں. کہا اچھا چلو خدمت کے لیے آیا تو خدمت کرتا رہا. 1 دن 2 دن 3 دن حتیٰ کہ 8 دن گزر گئے. شیخ علی الخواس رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. حتیٰ کہ وہ جو آپ کی خدمت کے لیے آیا تھا وہ عیسائی کہنے لگا حضرت میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں بھوک کی وجہ سے، اور حلق خشک ہو چکا ہے، اتنے دنوں سے پانی نہیں پیا. آپ اللہ کے ولی ہیں، لہٰذا کوئی کرامت دکھائیں. کیا کریں؟ کرامت دکھائیں. اب شیخ علی الخواص آپ کا امتحان تھا. کوئی اور کرامت کا اس کی طلب کرتا تو آپ دکھاتے تو وہ علیحدہ بات تھی، لیکن یہ کافر ہے، عیسائی ہے، جس کے دل میں ایمان کی دولت نہیں، لیکن وہ کہتا ہے حضرت مہربانی کریں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ آپ کی موڑتا نہیں ہے، لہذا مہربانی کریں. شیخ علی الخواص اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی اے باری تعالیٰ، سجدے میں سر رکھنا میرا کام تھا، اب میری لاج رکھنا تیرا کام ہے. میں نے تیری عبادت کی ہے ساری زندگی، ابھی سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا، آسمان سے ایک تشتری نازل ہوئی، اس میں 2 پیالے پانی کے تھے شربت کے اور 2 روٹیاں تھیں. آپ نے فرمایا لے اللہ نے میری سن لی ہے، ایک روٹی تو کھا لے، ایک میں کھاتا ہوں، ایک شربت کا پیالہ تو پی لے، ایک میں پیتا ہوں. اس نے کہا حضرت واقعی آپ کی کرامت، آپ تو با کرامت ہیں. یہ جب اس نے بات دیکھی، حتیٰ کہ پھر 8 دن گزر گئے، پھر آپ سے کہنے لگا حضرت بھوک بڑی لگی ہے. اب شیخ علی الخواص کہنے لگے اب میری وہ کیفیت تو نہیں تھی، اب بار بار ایسا تو نہیں ہوتا کہ آسمان سے ہی جس طرح بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہوتے تھے، اب بار بار ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے لیے آسمانوں سے کھانا اترے. کہا میں پریشان ہی تھا تو میں نے اس سے کہا کہ تو بھی تو آخر میری خدمت میں ہے، آج میری باری نہیں آج تیری باری ہے کہ تو کرامت دکھا. آپ نے جب یہ کہا آپ جانتے تو تھے کہ اس کی کون سی کرامت ہونی ہے، دل میں ایمان تو ہے نہیں، دل میں تقویٰ تو ہے نہیں، بس یہ کہنے کی دیر تھی. کہا حضرت ٹھیک ہے آج میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. اس عیسائی نے بھی سجدہ کیا، کیونکہ عیسائیوں کا بھی اللہ پر ایمان ہے، اہل کتاب ہے. اس نے سجدہ کیا اور سجدے میں دعا کی، ابھی سجدے سے سر اٹھایا وہی تشتری نازل ہوئی. پہلے 2 شربت کے پیالے تھے، 2 روٹیاں تھیں، لیکن جب عیسائی نے سجدے سے سر اٹھایا 4 شربت کے پیالے اور 4 روٹیاں. کتنے؟ 4 شربت کے پیالے 4 روٹیاں. اللہ اکبر. حضرت شیخ علی الخواص آپ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی. آپ اتنے حیران ہوئے، فرمایا تو عیسائی ہے لیکن تیری کرامت ظاہر ہو گئی. اور 2 روٹیاں نہیں 4 روٹیاں، 2 شربت کے پیالے نہیں 4 شربت کے پیالے. کہا حضرت میری بات تو سنیں، آپ کو پہلے یہ سن لیں 2 مبارکیں ہوں. کہا کون سی؟ کہا حضرت میں جانتا تھا کہ ایمان کے بغیر میرے پلے کچھ نہیں ہے، تقوی کے بغیر میرے پلے کچھ نہیں ہے. جب میں نے سجدے میں سر رکھا تو میں نے دعا کی اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دے، اگر اسلام سچا دین ہے تو مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور اگر یہ سچا ولی ہے شیخ علی الخواص تو اے اللہ اس کے صدقے سے اگر یہ سچا ولی ہے اس کی ولایت کو ظاہر کر دے. تو بس میں نے جو اسلام کا جو صدقہ دیا اس کے صدقے سے 2 روٹیاں اور 2 شربت کے پیالے اسلام کے صدقے سے ملے، اور جو 2 روٹیاں 2 شربت کے پیالے وہ اللہ نے آپ کے صدقے سے عطا فرمائے ہیں. لہٰذا مجھے جو بھی ملا ہے وہ ایمان کی دولت کی وجہ سے ملا ہے. تو پتہ چلا کہ جس کی بھی آپ کرامت دیکھیں گے اس کے پیچھے ایمان اور تقویٰ کا ہونا ضروری ہے، اور یہ قرآن پاک نے واضح طور پر نشانی بتا دی. تو میرے دوستو کرامت کا اگر انکار کیا جائے تو علماء نے اس کے لیے بہت ہی سخت فتویٰ دیا. علماء فرماتے ہیں کہ جو اگر کسی ولی کی کرامت کا انکار کر دے، کرامت کہتے کسے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے، انسان کی عقل دنگ رہ جائے. اور معجزہ کسے کہتے ہیں کہ وہ نبی سے سرزد ہو، کسی رسول سے سرزد ہو اور وہ سمجھ میں نہ آئے. جس طرح حضور نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے،
ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس اثر کے مقام پر لا کے کھڑا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک سے لعاب نکلا، کڑوے پانی میں ڈالا تو کڑوا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی پسینے کی بوند اگر کسی کے ساتھ لگ گئی تو خوشبو نسلوں تک منتقل ہو گئی۔ میرے آقا کا لعاب دہن اگر کٹے ہوئے بازو پر لگ گیا تو کٹا ہوا بازو صحیح ہو گیا۔ اگر میرے آقا کا لعاب دہن اگر دکھتی ہوئی آنکھوں پر لگ گیا تو اللہ نے آنکھوں کو شفائے کاملہ عطا کر دی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آتی، اور یہ معجزات قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ اگر کوئی ان معجزات کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کرامت ولی سے سرزد ہوتی ہے، اور ولی کی کرامت کا انکار کرنے والا گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر خود اللہ نے اپنے ولیوں کی کرامتیں بیان کی ہیں، خود اپنے ولیوں کی کرامتیں بیان کی ہیں۔ آئیے سورۃ مریم اٹھا کر دیکھیں، 16واں سپارہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت حنہ اللہ کی بندی ہیں، انہوں نے دعا کی، اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر دے، اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں تیری گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ دعا کرتی رہی اللہ، حتیٰ کہ اللہ نے اولاد دی لیکن وہ بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت مریم۔ بیٹی کا نام کیا بولیے؟ حضرت مریم علیہ السلام نام رکھا گیا۔ جب آپ کا نام یہ رکھا گیا، ایک ہی گل ہے کیوں کھلا کر دے ہو، تو جب آپ کا یہ نام رکھا گیا مریم علیہ السلام، اللہ اکبر، تو عرض کی باری تعالیٰ میں نے تیری بارگاہ میں بیٹے کی طلب کی تھی، تو نے بیٹی عطا کر دی۔ تو قرآن کہتا ہے لیس الذکر والانثی، میں نے ایسی بیٹی عطا کی ہے کہ جو بیٹوں جیسے بھی نہیں ہے، وہ بیٹوں کا بھی مقام نہیں جو بیٹی کا اس بیٹی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ بیت المقدس کے اس وقت 300 حجرے تھے، کتنے؟ 300 کمرے، 300، ان میں سے ایک کمرہ مختص کر دیا گیا حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا ان کی خدمت کے لیے، چونکہ حضرت مریم روزانہ روزہ رکھتی تھی، صبح روزہ رکھا اور شام کو افطاری کی۔ آپ نے کہیں جانا ہوتا تو گھر کے باہر تالا لگا کر چلے جاتے، جب گھر کے باہر چلے جاتے کنڈی لگا دیتے، کوئی بھی ایسی چیز کے ساتھ مکفل کر دیتے، تو ہوتا کیا، ایک دن تاخیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، دل میں سوچا کہ مریم کی افطاری کا وقت ہو گیا، لیکن اگر میں نہیں پہنچا تو اس کی افطاری کا بندوبست کون کرے گا؟ ابھی دل میں سوچا ہی تھا، کافی دیر کے پاس جب پہنچے، جب دروازہ کھلا تو حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل پڑے تھے، جن پھلوں کا موسم ہی نہیں تھا، وہ پھل آپ کے سامنے پڑے۔ جب آپ نے دیکھا، اب حضرت زکریا کی عمر تھی 120 سال، آپ کی اہلیہ کی عمر تھی 99 سال، 100 سال سے ایک کم 99 برسات کی عمر، آپ کے پاس بھی اولاد نہیں۔ جب آپ نے بے موسم پھل دیکھے تو اللہ کے نبی حضرت زکریا نے کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو میں زکریا کو بے موسمی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، لہٰذا مہربانی فرما مجھے اولاد عطا فرما۔ بے شک میری عمر گزر چکی ہے، عمر 120 سال ہو گئی، میری گھر والی کی عمر بھی بیت چکی ہے، لیکن یہاں موسم نہیں ہے پھلوں کا، لیکن اگر تو نے اس مریم کو پھل دے دیے تو مہربانی فرما میری جھولی کو بھی بھر دے۔ بس ابھی دعا مانگی تھی کہ جبریل وحی لے کر آ گئے، کہا کہ اے زکریا ہم تجھے ایک خوبصورت بیٹے کی بشارت عطا فرماتے ہیں، وہ بیٹا بھی ہوگا۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن کی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا، جو ہم سے کہتے ہیں کہ ولیوں کے درباروں پر کیا لینے جاتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ حضرت زکریا اللہ کا نبی ہے، لیکن دعا کہاں کھڑے ہو کر کی؟ جہاں حضرت مریم تھی۔ حضرت مریم اللہ کی نبیہ نہیں، اللہ کی ولیہ ہے۔ ایک نبی ہو کر ایک ولیہ کے حجرے کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ نبی کی دعا کو قبول فرماتا ہے، تو جب ایک عام امتی ہو کر داتا علی حجویری کے مزار پر جا کر دعا مانگے گا تو اللہ اس کی بھی دعا کو قبول فرمائے گا۔
تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نبی ہو کر ولیہ کے حجرے کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے اور اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. تو بس یہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی. اگر کوئی اس کرامت کا انکار کرے گا گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے, اور جو قرآن کا انکار کرے گا وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے. اسی طرح بے شمار کرامتیں قرآن میں. تخت بلقیس آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا اب وہ تخت بلقیس کہاں پر ہے؟ 1 مہینہ جانے کے لیے لگتا ہے, 1 مہینہ آنے کے لیے, اور اس کی 7 منزلیں اور 2000 کے قریب سپاہی اس کی حفاظت کے ساتھ مامور ہیں, سونا چاندی کے ساتھ مرکے ہے, 7 منزلیں اور 7 کمروں کے اندر بند وہ تخت پڑا ہے. اور وہ ملکہ بلقیس جس کو ہم کہہ لیں کہ بائی پاس تک پہنچ گئی تھی, قریب ہی تھی. حضرت سلیمان نے فرمایا اس کے آنے سے پہلے جس تخت کے اوپر اس کو بڑا غرور ہے, کوئی ہے تم میں سے اس کا تخت میرے سامنے لائے؟ قرآن کہتا ہے پھر ایک کھڑا ہوا جو جن تھا, وہ کہنے لگا حضرت میں لاؤں گا. فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہا حضرت آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا. مجلس صبح شروع ہوتی تھی, دوپہر کو ختم ہوتی تھی. اب یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس 7 والے گھر سے تو تخت نہیں لانا تھا, 1 مہینہ جانے کے لیے 1 مہینہ آنے کے لیے. اور بڑا یہ ایک معیار کی بات تھی کہ اس نے کہا حضرت اتنے ٹائم میں تخت آپ کے سامنے ہوگا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, کیونکہ وہ تو قریب آ چکی ہے, اس سے بھی پہلے چاہیے. قرآن کہتا ہے پھر وہ کھڑا ہوا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پھر آپ کا خالہ زاد بھائی آصف بن برقیہ, آپ کا امتی جو اللہ کا ولی تھا, جس کے دل کے اندر کتاب کا علم تھا, وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا حضرت میں لاؤں گا. فرمایا اس نے تو اتنا ٹائم مانگا, تو کتنا ٹائم مانگتا ہے؟ کہا حضرت آپ کی آنکھوں کی پلکیں جھپکنے سے پہلے تخت بھی آپ کے سامنے ہوگا, ملکہ بلقیس بھی آپ کے سامنے ہوگی. یہ کرامت تھی. اللہ اکبر. تو بھلا بتائیں کہ جب بنی اسرائیل کے ولی کی کرامت کا عالم یہ ہے تو امت محمدیہ کے ولیوں کی کرامت کا عالم کیا ہوگا؟ تو بابا فرید کی کرامت کا عالم کیا ہوگا؟ داتا علی حجویری کی کرامت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان والے, آپ کی ایک عورت بیعت ہو گئی اور وہ عورت نوکرانی تھی بادشاہ کی, وہاں ملازمہ تھی. وہ جو باقی عورتیں تھی وہ حسد کرنے لگی. اس نے چوری کا الزام لگا دیا کہ اس نے چوری کی ہے. بادشاہ نے کہا اس کو چبارے پہ چڑھا دو, اور چبارے پہ کھڑی جب یہ ہو جائے دھکا دو, اوپر منزلوں سے نیچے گرے, اس کا سر پھٹے اور مر جائے, اس کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو بادشاہ کے محل کے اندر چوری کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے. اللہ اکبر. اس کو جب چڑھایا گیا چبارے پر, اس نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا. کہا جاتا ہے ولی کچھ دے نہیں سکتا, یہاں اس نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا اور کہا بہاؤالدین نقشبند میں تو آپ کی خادمہ ہوں, میری نسبت آپ کے ساتھ ہے کیونکہ میں نے کڑی آپ کے ساتھ ملا رکھی ہے. کہتے ہیں کہ پیر و مرشد آ کر مدد کرتے ہیں, لہٰذا میں آپ کو پکارتی ہوں مہربانی کریں. ادھر سے دھکا دیا گیا. آپ بیٹھے تھے بخارا کے اندر سمرقند کے علاقہ میں. اللہ اکبر. بس جب وہ نیچے گرایا گیا حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبندی نے آرام سے پکڑا اور زمین پر نیچے رکھ دیا. حیران ہو گئی, کہا حضرت آپ کہاں سے آ گئے؟ فرمایا تو از چبارہ آمدن من از بخارا آمدن. تو جب وہاں چبارے سے چلی تھی میں بخارے سے چل پڑا تھا. اب کسی کے ذہن کے اندر آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بخارے کے اندر رہنے والا ہو اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پہنچ گیا. تو میں کہتا ہوں تم نے قرآن نہیں پڑھا. اگر پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آ سکتا ہے تو امت محمدیہ کا ولی بھی آیا آ سکتا ہے. تو یہ آپ کی کرامت کا عالم ہے. تو میرے دوستوں یہ کرامات اللہ کے ولیوں کی یہ ولایت کا حصہ ہے. اگر کوئی ان کا انکار کر دے تو وہ دائرہ ایمان سے خارجی. ہمارے دلوں کے اندر جو محبت ہے, اللہ کے ولیوں کا پیار ہے, ان کا ادب ہے, ان کی تعظیم ہے, ان کے ساتھ انس ہے, تو یہ کیا ہے آخر؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟
ہم بابا فریدالدین کے در پر حاضری دیتے ہیں، ہم داتا علی حجویری کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، ہم حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے یہ کیوں کرتے ہو، ان سے کہو کہ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر ان ولیوں کی محبت ہے، اور اللہ کے ولیوں سے پیار کرنا یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ کس کی سنت ہے بولیے؟ اللہ کی سنت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے۔ کس کو؟ جبریل کو بلاتا ہے، اور جبریل کو بلا کر فرماتے جبریل کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، میں مالک ہو کر، کائنات کا خالق ہو کر، کائنات کا رازق ہو کر اب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب جبریل کہتا ہے باری تعالیٰ محبت تو کرتا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل میں محبت کرتا ہوں، اے جبریل اب تو بھی میرے اس بندے سے محبت فرما، تو بھی میرے اس بندے سے محبت کر۔ اللہ اکبر، محبت کس طرح کی ہے؟ اب جبریل کیا کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تو بھی محبت کر، جتنے تیرے ملائکہ تیرے ماتحت ہیں ان سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جائے۔ اب وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، جبریل کہتا ہے باری تعالیٰ عرش والے سارے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اب زمین والوں کے دل میں بھی میرے ولی کی محبت کو ڈال دو، لہٰذا عرش والے بھی محبت کرتے ہیں، فرش والے بھی محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ محبت کا عالم کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند کے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، مارکۃ الارا کتاب کے اندر لکھتے ہیں داڑھ کا علاج کروانے کے لیے لاہور گئے تو علاج کروانے کے بعد کہا چلو داتا صاحب کے مزار پر حاضری دے لیں۔ جو پہلے کے بزرگ تھے وہ داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے، یہ تکلیف اب شروع ہوئی ہے کہ نہ جاؤ، شرک ہے، بدعت ہے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، صحیح بخاری ہے، میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں وہاں جایا کرو، ان کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کو دیکھو گے تو تمہیں موت کی یاد آئے گی، قبروں کو دیکھو گے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، ایک دن تم نے بھی قبر میں جانا ہے، ایک دن تم نے بھی آخرت کے دن حساب دینا ہے، لہٰذا یہ حضور کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی حاضری دی داتا صاحب کے مزار پہ، جب سلام کر لیا، دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد ہاتھ باندھے اور آنکھیں بند کی، گردن جھکا لی، کافی دیر مراقبے میں رہے، آنکھیں کچھ دیر کے بعد کھولی تو اپنے شاگردوں سے، مریدوں سے کہنے لگے یہاں حاضری دیا کرو، یہ بہت بڑی بلند بارگاہ ہے، یہاں آیا کرو۔ آپ کے شاگرد کہنے لگے حضرت خیر تو ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے لاکھوں فرشتے جبریل کی قیادت میں یہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر حضرت داتا علی حجویری کی نوکری کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ فرشتے کتنی محبت کرتے کہ وہاں کھڑے ہو کر اولیاء اللہ کے در کی غلامی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ ان سب کا مشاہدہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے اللہ کو ان سے محبت ہوتی ہے، پھر اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو۔ جب فرشتے محبت کرتے ہیں تو پھر بندوں کے دلوں میں بھی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں اس بات پر فخر ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو فرشتے بھی کر رہے ہیں اور ہمارا اللہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے کہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اتنی محبت حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نماز کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، پھر جو کام میں خدا کرتا ہوں وہی کام میرا بندہ بھی کرتا ہے۔ اب اللہ کا کام کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے، وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ پاؤں کی ٹھوکر لگائیں مردہ زندہ ہو جائے۔ بھئی اس قرآن تو کہہ رہا تھا کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ بولیے اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہاں قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ پاؤں کی ٹھوکر لگائیں تو زندگی مل جائے، تو یہ کیا شرک نہ ہوا؟ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟
علماء فرماتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے قریب اتنا تھے، جو کام اللہ کا ہے اب وہی کام اس کا بندہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، پھر جو کام میں کرتا ہوں وہی کام میرا بندہ بھی کرتا ہے۔ مثلا یہ لوہا ہے، لوہا، اس لوہے کو میں نے ہاتھ لگایا، لوہے نے مجھے نہیں جلایا، لیکن اگر اسی لوہے کو میں آگ کی سنگت میں رکھوں، آگ کے اندر جلاؤں، یہ آگ کے اندر جلتا رہے جلتا رہے جلتا رہے، حتیٰ کہ اتنا جلے حتیٰ کہ یہی لوہا آگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر جو کام آگ کرتی ہے وہی کام لوہا بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ لوہا آگ کے قریب اتنا ہو گیا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، جب بندہ نمازیں اتنی پڑھتا ہے، نفل اتنے ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، شریعت مطالعہ کی پابندی کرتا ہے، سنت مصطفیٰ کی پابندی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، آنکھیں میرے بندے کی ہوتی ہیں لیکن دیکھتا خدا ہوا کرتا ہے، کان میرے بندے کے ہوتے ہیں لیکن سماعت خدا کی ہوتی ہے، قدم میرے بندے کے ہوتے ہیں لیکن چلنے کی قوت اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ بندہ خدا کے نور کا مظہر بن جاتا ہے، اس لیے داتا علی حجویری کے مزار پر لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے ولیوں کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، اولیاء اللہ کا حیا ہے، اور یہ اولیاء اللہ کا حیا کرنا ہمیں قرآن نے بتایا۔ کس نے بتایا بولیے؟ قرآن نے۔ قرآن پڑھیے، قرآن سے عقیدہ لیجئے۔ سورۃ الکہف اٹھائیں، 17واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہ ولی کہ جو 309 سال تک غار کے اندر لیٹے رہے، سوئے رہے، اور جب کروٹ بدلتے تھے سورج طلوع ہوتا تھا، اس کی کرنیں غار میں جاتی تھی، ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے بَطَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اے سورج جب تو طلوع ہوتا ہے تیری کرنیں وہاں غار میں جا کر میرے ولیوں کو تکلیف دیتی ہیں، لہٰذا تیری کرنیں جب تکلیف دیتی ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرے ولیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ لہذا جب تو طلوع ہوتا ہے اپنا رستہ تبدیل کر لیا کر، اپنا رستہ، یہ قرآن پاک، اپنا رستہ تبدیل کر لیا کر جب تو طلوع ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو اپنا رستہ تبدیل کر لیا کر۔ اسی غار کے باہر ایک کتا بھی بیٹھا ہے، وہ کتا کہ جس کے نام کی ہم گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کسی کو گالی دینی ہو نا تو ہم کہتے ہیں تو فلاں ہے فلاں ہے، اور ہم نے اگر کسی کو نکما کہنا تو یہ ہم کہتے ہیں تو فلاں ہے، اور جس کتا ہمارے قریب ہم آنے نہیں دیتے اس کو نجس کہتے ہیں، ناپاک ہے، پلید ہے۔ لیکن آپ قرآن پاک پڑھیں، بار بار اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جس کتے کے دل کے اندر اللہ کے ولیوں کا ادب تھا۔ جب وہ ولی جا رہے تھے انہوں نے کنکر اٹھا کر مارنا چاہے، کتا بول کر کہتا ہے اے اللہ کے بندو میں بھونکنے والا کتا نہیں بلکہ میں تو ولیوں کا ادب کرنے والا کتا ہوں تو میں نجس، لیکن میرے دل میں اللہ کے ولیوں کا احترام ہے، ان کا ادب ہے۔ قرآن اٹھائیں، جہاں جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر وہیں اس کتے کا ذکر۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ 3 وہ تھے، چوتھا ان کا کتا، 4 وہ تھے، 5واں ان کا کتا، 6 وہ تھے، 7واں ان کا کتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ جہاں جو مقام میں نے ولیوں کو عطا کیا ہے، اگر جانور بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل کے اندر میرے بندوں کا ادب آ جائے اللہ اس کو بھی عزت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اچھا یہاں کتے کے شوقین بھی بڑے بیٹھے ہوں گے، یہ جو کتوں کا بڑے پالتو جانور پالتے ہیں تو گھروں کے اندر آپ نے بھی یقیناً رکھے ہوں گے۔ کوئی کتنا ہی شوقین کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی اپنے جانور کے بیٹھنے کا تذکرہ نہیں کرتا کہ میرا جانور اس طرح سے بیٹھتا ہے، اس طرح سے بیٹھتا ہے۔ کبھی بھی کوئی چاہے کتنا ہی شوقین کیوں نہ ہو،
لیکن قرآن پاک کا عجب انداز ہے. قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اس کتے کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا کہ وہ کتا ولیوں کی غار کے باہر اپنے بازو بچھا کر بیٹھا رہا. بازو بچھا کر. بھئی وہ ہے کتا لیکن اللہ اس کے بیٹھنے کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے. اب اگر کوئی یہ پڑھے گا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اب ایک طرف نجس ہے, ناپاک جانور ہے, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہی کتا کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں ادب کی دولت تھی. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا وہ شخص بلم بعورا مستجاب الدعوات جس کی کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی, جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. لیکن ہوا کیا, لوگ آ گئے, انہوں نے کہا وقت کے نبی کے بارے میں بد دعا کرو. اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ اللہ یہ نبی تباہ ہو جائے, معاذ اللہ یہ نبی رسوا ہو جائے, اس نبی کی زبان کتے کی طرح لٹکنے لگ جائے. یہ جملے اس نے کہے. جب یہ جملے کہے بس ہاتھ منہ پہ پھیرنے کی دیر تھی, اس کی اپنی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی. جو جو الفاظ نبی کے بارے میں کہے تھے وہ الٹا اپنے اوپر آ گئے. ارے ایک طرف کتا ہے, جانور ہے, علماء فرماتے ہیں کہ وہ جانور ہو کر انسانی لباس میں جنت میں جائے گا, اور ایک طرف انسان ہے لیکن ادب کی دولت نہیں, یہ کتے کے لباس کے اندر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمارا تعلق بے ادبوں کے ساتھ نہیں رکھا, ادب والوں کی بستی کے ساتھ رکھا ہے. کیونکہ بے ادباں دی بستی وچوں کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے, با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جس کو جو مقام ملا ہے ادب کی وجہ سے ملا ہے. لہذا کبھی بھی کسی بھی ولی کی توہین نہ کریں, کبھی بھی کسی کے ولی اللہ کا انکار نہ کریں, کیونکہ ولی اللہ کا انکار, اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی میں خدا ہو کر اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے, اور کیا اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولیے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ ولی کون ہے, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا, جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اور جس کے پاس تقوی کی دولت ہو. اسی کے سانچے میں دیکھتے جائیں اور خود اپنے ضمیر کا فیصلہ کرتے جائیں. دعا کریں اللہ عمل کی توفیق